شیخ اخوان المسلمین پر تفصیل سے درس دیں، میں بہت دنوں سے ان کے عقیدے سے کیسے بچا جائے جاننا چاہتا ہوں۔ تو درس دینے کی کیا ضرورت؟ اگر آپ ان کا عقیدہ جانتے ہیں یا جانتی ہیں تو پھر ان کے عقیدے کو آپ کسی اچھے عالم کے سامنے رکھیں، کیا عقیدہ ہے ان کا، تاکہ اس سے آپ بچیں جانتے ہیں، تاکہ لوگوں کو وہ معلوم ہو جائے آپ کے ذریعے سے کہ دوسرے لوگ بھی بچائیں۔ ہم جہاں تک جانتے ہیں اخوان المسلمین ایک صوفی تحریک، اور اس صوفیت کے ساتھ، تصوف کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے جہاں پوری دنیا میں، اور اس کا ایک اسی فکر کے حامل ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں۔ ابھی جماعت اسلامی پر بھی بات آئے گی، وہ لوگ ہمیں گالی دیں جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کے یہاں بھی جہالت ہے اتنی کہ علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اخوانیوں کے پاس علم، جب سے انہوں نے ایک تحریک چلائی اخوانیت کی، خاص طور پہ حکومت کے اندر داخل ہو کر کے اور حکومت پر قبضہ کر کے اور اصلاح کرنے کے نام سے جو انہوں نے تحریک چلائی، اس میں بہت بری طرح ناکام رہے، اور پھر آخر میں انہوں نے جو ایک ناجائز چیز ہے قتل و غارت گری کا سلسلہ جو شروع کیا، وہ ایک تاریخ بہت ہی یعنی گندی تاریخ بھی ان کی یہ ہے۔ اور ان کے ابھی آخر میں جو مصر میں جو چیزیں ہو رہی تھیں، اگر کوئی شخص شریعت سلف اور ائمہ دین کے نزدیک جو خالص کتاب سنت پر عامل ہے، ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبردستی کسی ملک پر حاکم بن گیا اور طاقت استعمال کر کے، اور لوگ پھر اس کے اندر آ گئے، سب فتنہ ختم کر رہا ہے، تو اس کے خلاف پھر آواز اٹھانا جائز نہیں۔ وہ حاکم وقت بن جائے گا، اور اس کے اپنے شرط یہ ہے کہ وہ گمراہیوں کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے رہا ہو۔ اپنے طور پر اگر شراب خور بھی ہے تب بھی آپ اس کو ہٹانے کی کوشش عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو علماء ہیں اور وزراء ہیں، اگر ان کو اللہ کا خوف ہے تو اچھے انداز سے سمجھا کر کے، نہ کہ خون خرابہ کر کے، نہ کہ ہتھیار اٹھا کر کے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ، اور آپ کے اس زمانے کی تاریخ واضح طور پر ہے کہ کیا کچھ ہوا ملکوں میں، جزائر میں کیا ہوا، اور پھر لیبیا میں کیا ہوا، اور تونس میں کیا ہوا، مصر میں بھی کیا ہوا، جو طاقت کے ذریعے سے بعد میں اخوانیوں نے انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اخوانی علماء نے، جس میں القرضاوی صاحب ہیں، انہوں نے خود فتویٰ دیا جا کر کے کہ جب کہ وہ لوگ مظاہرے کرتے تھے اور دھرنا بیٹھتے تھے، یہ سب اس درمیان جا کر کے انہوں نے باقاعدہ تقریر کی اور کہا کہ ہم، اگر یہ فتنہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں، سلفیین کہتے تھے بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں شریک ہونا صحیح نہیں ہے، اور نہ تلوار اٹھانا یا طاقت اٹھانا یا اس طرح کا مظاہرہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ فتنہ ہے تو ہم بھی اس فتنے میں شریک ہیں۔ اگر یہ فتنہ ہے، کھل کر کے انہوں نے اس طرح کے لوگوں کی ہمت افزائی کی تھی، کتنے لوگ مارے گئے۔ اور بہرحال، اور دوسری بات ہے کہ ان کے یہاں جماعت اسلامی کے یہاں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے جماعت اسلامی کے بھائی سن کر کے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ انصاف پسند اس کو قبول بھی کریں گے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا تعلق، گہرا تعلق، خود مصر میں جو آئے تھے حاکم، اور جن کو موجودہ حاکم نے ہٹایا، وہ خود سب سے پہلے جن کی زیارت ہو رہی ہے وہ ایران میں جا کر کے بہت کچھ بیانات دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بنا ڈالی، بنیاد ڈالی، اس پر جماعت اسلامی کے لوگ قائم ہیں کہ رافضین جو صحیح عقیدے کے خلاف، صحابہ کو کافر کہنے والے، ہم سب کی ماں، اتنی غیرت ان کے دلوں میں نہیں ہے کہ اپنی ماں کی عزت کا بھی خیال کریں، جن کو وہ زانیہ کہتے ہیں رات دن، اور وہ اس کو باعث اجر یا اپنی عبادت سمجھتے ہیں گالی دینا۔ ان کی صلات کیا ہیں، ان کے روزے اور حج کیا ہیں، وہ جو کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ سے کہا تھا، میں نے خود سنا کسی آج سے بہت پہلے پاکستان کے کسی علاقے کے امیر جماعت اسلامی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں اس زمانے میں کوئی اسلامی حکومت ہے؟ کہا اسلامی حکومت اگر ہے تو ایران کی حکومت ہے۔ کتنے بے بصیرت، میں ان کو اسی لفظ سے بار بار کہتا ہوں کہ بیچاروں کے اندر بصیرت نہیں ہے، نہ علمی
ذوق ہے اور نہ علم سیکھنے کا شوق ہے۔ ان کے یہاں علم کا معنی یہ ہے کہ آپ انگریزی پڑھ لیجئے اور ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ بھی جو ہوتے ہیں تو وہی سب عقیدے لے کر کے اور اسی قسم کا فکر لے کر کے جیتے ہیں اگر عالم دین ہیں۔ اور لیکن عام طور پر ان کے یہاں یہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر، انجینئر، جن کا مبلغ علم سوائے مودودی کے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے کوئی اور کتاب نہیں ہوتی ہے۔ قرآن فہمی کا وہی طریقہ جو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ حدیث شریف میں کتنے شبہات مودودی نے بوئے ہیں امت میں، اس پر بھی ان کو یقین ہے اور وہ اس پر جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ کیا صحابہ معصوم تھے؟ معصوم نہیں تھے، لیکن آپ معصوم ہیں آپ اپنے اس بات پر۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھا جائے۔ اس معنی خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزارنے والا اپنے دین اور عقیدے سے اپنے دین اور عقیدے میں کمزور ہو جائے گا، اور یقیناً رسول کی عزت کرامت پر بھی حملہ ہو تو ان لوگوں کو اتنا فکر نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ پر رات دن تہمت برتنے والوں سے ان کی خاص دوستی ہے۔ مولانا مودودی اور تمام اخوان المسلمین، حزب معشومی گروپ جو وہاں تھے، کیا نام، انڈونیشیا میں، سب نے خمینی جب لایا گیا باقاعدہ باہر کے لوگوں کی طاقت سے لا کر کے مسلط کیا گیا ایران میں، تو مولانا مودودی نے خود اپنے لوگوں کو بھیجا اور اخوان مسلمین کے لوگ بھی گئے، مل کر کے 35 آدمیوں پر مشتمل خاص طیارے کے ساتھ گئے اور خمینی کو مبارکبادی دی جمہوریہ اسلامیہ کی، اور ان کے مہمان رہے 12۔ تو جو قوم جس کا مبلغ عقیدہ، مبلغ دین، مبلغ علم یہ ہو، ان کے اندر بہت گمراہیاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہے اور وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے علماء سے بات کریں، لیکن مشکل ہے کہ دور دور سے بہت کچھ کہہ کر کے اور سامنے آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کسی کو بھی کہ مل کر کے بات کریں۔ اگر حق پسند ہے، اگر وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اگر ان سے بات کریں تو کہیں ہمارے دل میں ان کی بات بیٹھ نہ جائے، اور ہمیں دوسری بہت سی چیزیں ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے جو بہت ہی سخت ناراض رہتے تھے، اچھے رحمانیہ کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن فارغ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ آخری سالوں میں ان کے وہی تقسیم ہند کا معاملہ آ گیا تھا، رحمانیہ بکھر گیا اور بھاگ کر کے آئے۔ پھر جا کر کے دلی میں مولانا عبدالسلام بستوی کے ہاتھ پہ انہوں نے فراغت لی۔ وہ بہت مخالف تھے، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ غریب آدمی تھے، ان کے یہاں اس وقت مجھے معلوم ہے اپنے علاقے میں وہ جو کچھ لوگ تھے، چند ہی لوگ تھے، لیکن وہ زکوٰۃ کا بیت المال کے نام سے جمع کرتے، صرف انہی لوگوں میں تقسیم کرتے تھے جو ہمدرد ہیں، موافق ہیں اور رکن ہیں۔ ان کے شاید اس طرح 3 درجات ہیں۔ ایک تو ہمدرد یعنی ہم سے ہمدردی، ایک تو موافق ہے یعنی ہماری کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، کتابوں کو پہنچاتے ہیں، اور یہ ایک رکن ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا بیچارے اتنے مجبور ہوئے، بچوں والے تھے، ان کے ہاتھوں کی اپنے گاؤں کا اسکول جس کو انہوں نے خود قائم کرایا تھا اور جس میں پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا میں اسکول چھوڑ دوں گا، جماعت کو نہیں چھوڑوں، کیونکہ جمعرات کو پڑھائی 11 بجے سے چلے جاتے تھے۔ کریم پور ایک جگہ ہے، جانتے ہوں گے لوگ، وہاں ان کا مقر تھا، وہاں جماعت میں قیم جماعت آتے تھے ان کے، قیم جماعت یعنی، تو کہتے تھے آ جائیں گے، آ جائیں۔ تو برابر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ آدھے دن چھٹی دے دیتے ہیں، تو کہا ہم مدرسے کو چھوڑ سکتے ہیں، واقعی چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اللہ مغفر لہ۔ 12 تو خلاصہ یہ بات زیادہ نکل گئی، ضرورت سے زیادہ اتنا نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم کسی جماعت کے ساتھ سوائے اس جماعت کے جو کتاب و سنت پر عامل ہے اور صحیح عقیدے کی جماعت ہے، اس کے علاوہ کسی جماعت سے تعلقات رکھیں۔ اپنے طور پر جو ایک مسلمان کا حق ہے کہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا رہا ان کو، لیکن یہ ہے کہ ان کے جماعت، ان کے افکار کو لے کر کے ہم زندگی گزاریں تو یقیناً وہ ہم خطرے میں ہیں، ہمارا دین ایمان خطرے میں ہوگا۔